بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی تعریف کبریائی بڑائی بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و مناسب ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، مسجود ہے، احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے. اور اسی سے ہماری یہ دعا ہے کہ الہ العالمین آسمان کے ستاروں سے زیادہ، روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان درختوں کے پتوں کی تعداد سے زیادہ، روئے زمین پر جتنا سمندر کا پانی ہے اس کے قطرات سے زیادہ درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما. آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم
وبارک علیہ۔ پرمیشن کتنی دیر تک ملی ہے مجھے اس کا بخوبی علم ہے۔ آپ کی مصروفیات اور آپ کی ضروریات کا بھی مجھے خیال ہے، اور اس گراؤنڈ میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے مجھے اس موضوع کی نزاکت اور اس موضوع کی وسعت اور اس کی اہمیت کا بھی خیال ہے۔ وہ موضوع عظمت صحابہ، جو حقیقت میں ایک عظیم وسعت رکھتا ہے اپنے اندر۔ ایک گھنٹے، سوا گھنٹے اور 1.5 گھنٹے کی مختصر سی اسپیچ میں اس موضوع کی کما حقہ وضاحت کم سے کم مجھ جیسا کم علم انسان تو نہیں کر سکتا۔ میں خود یہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس موضوع کی شروعات میں کہاں سے کروں اور اس کا اختتام میں کہاں پہ کروں۔ صحابہ کرام کے عظیم ہونے کا جو سبب ہے وہ ان کی سیرت طیبہ کے مطالعے سے ہمارے اور آپ کے سامنے اجاگر ہوگا، اور صحابہ کرام کی سیرت طیبہ کا کون سا پہلو آپ کے سامنے رکھا جائے، ان کا شوق شہادت، ان کا ایمانی جذبہ، ان کا جذبہ جہاد، ان کا جذبہ عبادت، ان کا جذبہ سخاوت، ان کا جذبہ ایثار، ان کا جذبہ انفاق فی سبیل اللہ، ان کا جذبہ محبت رسول۔ غرض یہ کہ صحابہ کرام کی سیرت مختلف گوشوں پر اور شعبوں پر بٹی ہوئی ہے۔ کون سا شعبہ آپ کے سامنے رکھا جائے؟ ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ پر نظر ڈالتے ہیں، بڑھاپے کے عالم میں ہیں، کمر جواب دے چکی ہے، لاٹھی کا سہارا لے کر چلتے ہیں، اور ان کے سامنے قرآن کی آیت آ جاتی ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، کہ تم ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو، خفافا وثقالا، تمہاری حالت چاہے سہولت کی ہو یا دشواری کی، تمہاری حالت آسانی کی ہو یا پریشانی کی، ہر حال میں تم نکلو،
وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں کے ذریعے اور اپنے نفس کے ذریعے۔ قرآن کریم کی جب یہ آیت ان کے سامنے پڑھی گئی تو اپنے بچوں سے کہنے لگے کہ بچوں، میرے بیٹو، میرے لیے سامان حرب تیار کرو، میرے لیے جنگ میں جانے کی تیاری کرو، سامان تیار کرو، گھوڑے کا انتظام کرو، تلوار کا انتظام کرو۔ ان کے بچوں نے کہا ابو جان، ابو جان، آپ اپنی عمر دیکھیے، اور آپ کی عمر اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اب آپ جنگ میں جائیں۔ کہا بیٹو، تم ہمیں سمجھا رہے ہو، قرآن کی آیت دیکھو کیا کہہ رہی ہے، ہر حال میں نکلو۔ بچوں نے پھر سمجھایا ابو، جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے آپ نے ان کے ساتھ جنگ کی، پھر ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، آپ نے ان کے ساتھ بھی جنگوں میں شرکت کی، حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، آپ نے ان کے ساتھ بھی جنگیں کی۔ اب آپ کی عمر جنگ میں لڑنے کے لائق نہیں ہے۔ کہنے لگے بچوں، اپنا مشورہ اپنی جیب میں رکھو، قرآن کی آیت دیکھو، انفروا خفافا وثقالا، ہر حال میں تمہیں اللہ کے راہ میں نکلنا ہے، تنگی ہو، دشواری ہو، سہولت ہو، آرام ہو، کچھ بھی ہو۔ اگر میں میدان جنگ میں تلوار نہ چلا سکا تو کم سے کم میری حاضری سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ تو نظر آئے گا، کم سے کم مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ تو، مومنوں کی تعداد میں اضافہ تو نظر آئے گا۔ میں پہلے یہ ذہن صاف کر دوں کہ میں جہاد کا جو ٹاپک جو بول رہا ہوں اس پر ہمارے میڈیا والے کچھ غلط تاثر نہ لیں کہ میں کسی کو اکسا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں جہاد کی وہی حیثیت ہے اور اسی پوزیشن میں جہاد فرض ہے جو پوزیشن آپ کے یہاں مہابھارت کے یدھ کی ہے۔ 100 کورو تھے، 5 پانڈو تھے، کورو ظالم تھے، پانڈو رحم دل تھے، اور 5 پانڈو نے 100 کورو کے خلاف جنگ لڑی، اور کرشن جی نے 5 پانڈو کا ساتھ دیا، اور 5 پانڈو کو وجے پراپت ہوئی، یعنی فتح نصیب ہوا۔ جس طرح ظلم کے خلاف 5 پانڈو نے ہتھیار نہیں ڈالے، بیٹھے نہیں، بلکہ ان کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی، کیونکہ قوموں کی حیات، قوموں کی زندگی جنگوں سے وابستہ ہوا کرتی۔ جس حال میں 5 پانڈوں نے ہتھیار اٹھائے تھے اسی حالت میں اسلام بھی اجازت دیتا ہے، ورنہ اسلام کی تاریخ یہ بتاتی ہے، اور اگر کسی میں دم ہے حقیقت لکھنے کی تو لکھے، اور کوئی میڈیا والا اگر اس نے اپنی ماں کا حلال دودھ پیا ہے تو میرے یہ الفاظ لکھے۔ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، غزوات اور سرایا دونوں کو جوڑا جائے تو ان کی تعداد ہے 80۔ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول شریک ہوئے،
اور سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کرام نے شرکت کی ہے اور اللہ کے رسول نے کسی کو سپہ سالار بنا کر بھیجا ہے اور نبی اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکے. غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول بھی شریک رہے اور سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول شریک نہیں ہو سکے. جتنی جنگوں میں اللہ کے رسول شریک ہوئے ان کی تعداد ہے 26 جنگوں میں آپ شریک ہوئے اور 54 جنگیں 54 وارز 54 جنگیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ شریک نہیں ہو سکے. صحابہ نے جنگیں لڑی. ٹوٹل دونوں کو جوڑا گیا تو ہوتی ہیں ٹوٹل 80 جنگوں میں جس میں نبی شریک ہوئے بھی اور نہیں بھی ہوئے. جس میں ہوئے اور نہیں ہوئے دونوں کو جوڑا جائے تو 80 جنگیں ہوئیں اور 80 جنگوں میں دونوں طرف سے یعنی شہداء کی اور مقتولین کی اگر تعداد گنی جائے یعنی کافر جو قتل کیے گئے ان کی تعداد گنی جائے اور جو مسلمان ان جنگوں میں شہید ہوئے ان کی تعداد اگر گنی جائے دونوں کی ٹوٹل تعداد اگر گنی جائے تو آپ تعجب کریں گے 80 جنگوں کی ٹوٹل مقتولین اور شہداء کی تعداد ہے اونلی 1018. 80 سے ڈیوائیڈ کیجیے آپ, ایک جنگ میں 50 کا بھی اوسط نہیں پڑ رہا ہے اور وہ بھی دونوں طرف سے جوڑے جائے تب. اور 1914 میں 1914 میں جو ایک جنگ عظیم ہوئی تھی مہا یدھ, صرف ایک جنگ عظیم. ہم افغانستان میں جو کروز میزائلیں گرائی جا رہی ہیں اور عراق میں, اور ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے ہیں کہ بے قصوروں کی تعداد کتنی ہے عراق اور افغانستان اور شام, اور ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے. صرف ایک جنگ عظیم جو ہوئی تھی, صرف ایک 1914 کی, اس ایک جنگ عظیم کے اندر مرنے والوں کی تعداد ہے 99,98,771. 1914 کی جنگ عظیم میں ایک جنگ میں مرنے والوں کی تعداد 99,98,771. دہشت گردی کا لیبل لگانا ہے تو ان جنگ عظیم کے برپا کرنے والوں پہ لگاؤ. 99,98,000 بے قصور لوگ جو مارے گئے ان کے قاتلوں پر لگاؤ. تمہارا جو دشمن ہے اس کو قتل کرو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن تمہاری کروز میزائلوں میں اور تمہارے ڈرون حملوں میں بے قصور مارے جا رہے ہیں بیچارے, عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں. مجھے بتائیے کہ وہ ملک اپنے آپ کو امن پسند کہتا ہے کہ جس کے ظلم کا نشانہ آج بھی ہیروشیما کی بستی اور جاپان کی بستی ہے, آج بھی وہاں سے لنگڑی لولی اور اپاہج اولاد آج بھی پیدا ہو رہی ہے. ان کے زہریلے بموں کے تاثر آج بھی ان کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں. زبان نہ کھلواؤ میری. اور کسی شاعر نے شعر پڑھا تھا, اس کو فلمی دنیا والوں نے بھی لے لیا, لیکن یہ فلمی دنیا کا شعر نہیں ہے. مجھے تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کیا دم تھا, میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا. یہ ایک مسلم شاعر کا شعر ہے. ہمیشہ نقصان اپنوں سے پہنچتا ہے, غیروں سے نہیں. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں. اکبر الہ آبادی کا شعر یاد آتا. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں, اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. اور آج یہ شعر پورا میرے اوپر فٹ بیٹھ رہا ہے. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ جرجیس نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے. لیکن کریں کیا, ہم بھی مجبور ہیں. ہم لڑتے ہی آئے, جب بھی آنچ آئی تو جواب ہم ہی کو دینا پڑا. اور یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ رہی ہے. جب قرآن کریم کی 159 آیتوں پر سوامی دیانند جی سرسوتی نے اعتراضات کا انبار لگایا تو
تو اس کا جواب کسی اور نے نہیں دیا. ستیارتھ پرکاش میں جب 159 آیتوں پر اعتراض لگایا تو حق پرکاش کے نام پر ایک کتاب ہمارے ہی علماء نے میں سے کسی عالم نے لکھی تھی مقدس رسول کے نام سے, اور 160 جواب دیے. 159 سوالوں کا 159 جواب ہونا چاہیے, لیکن انہوں نے جواب 160 دیے. کوئی قرض باقی نہیں چھوڑا. اور جب نبی اکرم کی شان میں کتاب لکھی گئی ان کے خلاف, رنگیلا رسول, تو اس کا جواب بھی کسی اور نے نہیں دیا. سینے ٹھونکنے والے تو بہت ملیں گے آپ کو, محمد رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ملیں گے آپ کو, لیکن جس وقت رسول اللہ کی عزت و عصمت پر حرف آ رہا تھا تو رنگیلا رسول کا جواب مقدس رسول کے نام سے لکھ کر اس نے بھی اس طرز کو ادا کیا تھا. اس ہستی کا نام ہے ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ. مجھے نہیں معلوم کہ اتنی بڑی شخصیت نے کس سے اجازت لی تھی مقدس رسول لکھنے کی اور حق پرکاش لکھنے کی. ہمارے پیروں میں تو بیڑیاں ڈالی جا سکتی ہیں کہ مولوی صاحب یہ مت بولنا, مولوی صاحب وہ مت بولنا, مولوی صاحب آپ چلے جاؤ کہ ہم پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے. ان کو ہمارے نبی تو وہ تھے, ہائے ہائے ہائے, جب ہجرت کی اور صحابہ کا درس سن رہے ہو تو سنو. مدینے کے صحابہ بھی ابھی قومی عصبیت سے نکلے نہیں تھے. انصاری کا گھاٹ تھا, انصاریوں نے, ایک انصاری اپنی بکری کو پانی پلانے کے لیے اس گھاٹ پہ گیا. وہیں مکے سے جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے مہاجرین میں سے بھی ایک آدمی اپنی بکری کو پانی پلانے کے لیے گیا. انصاری نے کہا پہلے میں پانی پلاؤں گا اپنی بکری کو. مہاجر نے کہا نہیں, پہلے میں آیا ہوں, پہلے میں پلاؤں گا پانی اپنی بکری کو. انصاری نے کہا پہلے تم آئے ہو تو کیا ہوا, گھاٹ تو انصاری کا ہے, ہمارا ہے, مدینے والوں کا ہے, ہم تمہیں بکری کو پانی پلانے دیتے ہیں, یہ تو ایک احسان ہے ہمارا. اس نے کہا یہ کچھ نہیں, میں پہلے آیا ہوں, پہلے میں پانی پلاؤں گا. انصاری کو غصہ آیا, اس نے ایک تھپڑ دیا مہاجر کو. گھر سے نکالے گئے, ہمارے یہاں آئے, پناہ ہم نے دی اور تم آ گئے ہو ہماری بلی ہم ہی کو میں آؤں. وہ مہاجر چلایا یا اہل المہاجرین, اے مہاجر و انصاری مجھے پیٹ رہا ہے, میری مدد کے لیے آؤ. مہاجرین کا ایک گروپ مدد کے لیے چلا آیا. یا انصاری چلایا یا اہل الانصار, اے انصاریو تم ہماری مدد کرو. مدینے اور مکے کے لوگوں میں گروہ بندی ہو گئی, دو جماعتیں ہو گئی, دونوں طرف سے تلواریں میان سے نکل آئیں. تو میں ہونے لگی. ہمت کیسے پڑی تم نے میرے آدمی کو تھپڑ مارا. اس نے کہا ہمت کیسے پڑی, تم ہمارے گھاٹ پر پہلے پانی پلاؤ گے اپنی بکری کو, جبکہ گھاٹ اتنا بڑا تھا, ادھر سے یہ پلا سکتا تھا, ادھر سے وہ پلا سکتا تھا, جھگڑا ہی ختم تھا. لیکن نہیں, قومی عصبیت ابھی پوری طریقے سے نکل نہیں پائی. تاریخ خطیب میں خطیب بغدادی نقل کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا بچہ 9 سال کا اس منظر کو دیکھ رہا تھا, وہ بھاگتے ہوئے مسجد میں گیا. اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے, آپ سے کہنے لگا اللہ کے نبی جلدی اٹھیے. انصاریوں نے بھی تلواریں نکال رکھی ہیں, مہاجرین نے بھی تلواریں نکال رکھی ہیں. اگر تھوڑی بھی دیر کی تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. آپ قرآن پڑھ رہے تھے, آپ نے قرآن پڑھنا بند کیا اور اٹھے, دوڑے. میرے نبی نماز کے لیے بھی کبھی اتنی تیز نہیں دوڑے, بلکہ دوڑ کر نماز پڑھ کر آنے کے لیے منع کیا ہے کہ کوئی بھی آدمی دوڑ کر بھاگتے ہوئے نماز پڑھنے نہ آئے. وہ اپنی درمیانی چال سے آئے, جو رکعتیں مل جائیں پڑھ لے, جو چھوٹ جائے وہ بعد میں پوری کر لے. لیکن جب یہ سنا کہ تلواریں نکل آئیں تو بھاگتے ہوئے گئے. آپ کی چادر دروازے کے
ایک کھوٹے سے ٹکرا گئی اور وہ زمین کے اوپر گر گئی، آپ کی پیٹھ بالکل برہنہ ہو گئی۔ وہ بچہ چادر اٹھاتا ہے، اے اللہ کے نبی یہ چادر لے لو، چادر بھی زمین پر وہ گری کہ جب میرے نبی جس چادر کو اوڑھ لیں تو عرش والا اس چادر کو بھی اتنا مبارک بنا دیتا ہے کہ اس نے پھر یا محمد نہیں کہا، جب میرے نبی نے چادر اوڑھ لی تو عرش والے نے یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا۔ وہ چادر جب زمین پر گری تو بچے نے کہا اللہ کے نبی چادر گر گئی، اس کو لے لیجئے۔ فرمایا بیٹے چادر لوں گا دیر ہو جائے گی، اتنی دیر میں کوئی مسلمان بھائی کسی مسلمان کو قتل نہ کر دے۔ آپ ان دونوں کے بیچ میں جاتے ہیں، انصاریوں نے بھی دیکھا کہ پیٹھ ننگی ہے، مہاجرین نے بھی دیکھا پیٹھ ننگی ہے، لیکن دونوں اتاولے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ بیچ سے ہٹ جائیے، آج ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہٹ جائیے، میں ان کو آج نہیں چھوڑوں گا، ان کی ہمت کیسے پڑی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگو تم اپنا غصہ نکال لینا، جتنا چاہو خون بہا لینا، لیکن میری ایک فریاد سنو، میرا ایک فرمان سنو، میں نے بڑی مشکل سے بھائی بھائی بنایا ہے، ہم نے بڑی مشکل سے تمہارے دلوں سے نفرتیں دور کی ہیں، بڑی محنت کر کے ہم نے تمہارے دلوں کو جوڑا ہے، اگر تم واقعی ایک دوسرے کو مارنا ہی چاہتے ہو، ایک دوسرے کی گردنیں اڑانا ہی چاہتے ہو تو سب سے پہلے آئے انصاریوں تم تلوار اٹھاؤ، آئے مہاجروں تم تلوار اٹھاؤ، پہلے ایک دوسرے کی گردن پہ تلوار نہ مارے گا، یہ تلوار سب سے پہلے تم محمد رسول اللہ کی گردن پہ مارو۔ میری زندگی میں کوئی کسی کا مرڈر نہیں کر سکتا، ہاں میں قتل کر دو مجھے اور میرے قتل کے بعد تم جس کو چاہو مارو، میری زندگی میں تم کسی کو نہیں مار سکتے۔ انصاریوں نے دیکھا کہ نبی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، ادھر مہاجرین نے تلواریں پھینکی، ادھر انصاریوں نے تلواریں پھینکی، اور دونوں ہی تھوڑی دیر میں آپس میں ایک دوسرے سے گلے مل گئے۔ میرے نبی اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر لوگوں کو ایک کرائیں، لوگوں کو آپس میں ملائیں، ان کے دلوں میں پھیلی ہوئی نفرتوں کو دور کریں، اور ہمارے ذمہ داران، ہمارے مولانا حضرات، ہم جیسے ذمہ دار لوگ مرغے کھا کھا کر آپس میں ایک دوسرے کو لڑائیں، قورمہ اور مٹن کھا کھا کر ایک دوسرے کو لڑائیں، اور جب دیکھ لیں کہ ان کا جلسہ تو ناکام نہیں ہو رہا ہے، کامیاب ہو رہا ہے، تو پولیس چوکیوں میں جائیں اور کمپلین کریں، بمبئی تک کے حالات بتائیں، 15 سال پرانے گڑے مردے کھودیں اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، ان تمام چیزوں سے اسلام کبھی مردہ نہیں ہوا ہے، کبھی حق بات نہیں رکی ہے، حق بات ہمیشہ ہم نہیں کہیں گے، اللہ کسی دوسرے کو پیدا کرے گا وہ کہے گا، لیکن میرے بھائیوں حق ہمیشہ حق رہے گا، کیونکہ وہ حق ہے۔ حق کو سورج کو بدلیاں تھوڑی چھپا تو لیتی ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، وہ پھر نکل کے سامنے آتا ہے۔ حق کو تھوڑی دیر کے لیے دبایا تو جا سکتا ہے لیکن اس کو ابھرنے سے اور چمکنے سے روکا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ صحابہ کا کردار تھا، نبی نے اپنے آپ کو پیش کیا تو صحابہ آپس میں مل گئے۔ ابو طلحہ انصاری کا معاملہ آپ نے سن لیا، سعید ابن مسیب کو دیکھو، ان کی ایک آنکھ زائل ہے، سعید ابن مسیب کو دیکھو، ان کی ایک آنکھ زائل، روشنی ختم ہو چکی ہے، قرآن کی آیت ان کے سامنے آتی ہے کہ اللہ کی راہ میں تمہیں نکلنا ہے، سختی میں بھی نرمی میں بھی ہر حال میں بھی، تو انہوں نے بھی اپنے بچوں سے کہا کہ میدان جنگ میں نکلنے کے لیے میرے لیے سامان جنگ تیار کرو، اور وہ نکلے۔ ہمارے اپنے جمہور کو دیکھو، وہ ایک پیر سے لڑے، ایک پیر ان کا کاٹا جا چکا ہے، بیساکھی لے کر چلتے ہیں، جب ان کے سامنے قرآن کی آیت آئی کہنے لگی میری بچوں میں میدان جنگ میں لڑوں گا، کہا ابو جان آپ معذور ہیں۔ بیٹوں نے شکایت کر دی اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی نے کہا ہمارے اپنے جموں سے تم معذور ہو، کیوں جا رہے ہو میدان جنگ میں؟ کہا اللہ کے رسول
اگر میں لڑنا چاہوں اور اللہ کی راہ میں لڑ لڑ کر شہید ہو جاؤں اور شہادت کے بدلے اللہ اگر مجھے جنت دے دے تو آپ کا کیا بگڑ رہا ہے؟ اللہ کے نبی بیٹوں سے کہتے ہیں عمر ابن جموح کے، اگر تمہارا باپ خواہش ہی رکھتا ہے اور میدان جنگ میں لڑ کر شہید ہونا چاہتا ہے اور شہادت پا کر وہ جنت کا ٹکٹ لینا چاہتا ہے تو تمہارا کیا نقصان ہے؟ جانے دو۔ یہ چیزیں ہمیں کیا بتلا رہی ہیں؟ اور ایک میدان جنگ تو ایسی ہے کہ باپ یا بیٹے میں سے کوئی ایک ہی میدان جنگ میں جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہاری بیوی اور تمہاری ماں، بھائی باپ ہے اور بیٹا تو باپ کی بیوی ہو گئی، بیٹے کی ماں، تم دونوں میں سے ایک ہی جا سکتا ہے۔ اگر باپ جاتا ہے میدان جنگ میں تو بیٹا اپنی ماں کی خدمت کرے، یا بیٹا میدان جنگ میں جاتا ہے تو شوہر اپنی بیوی کو دے کے ہم دونوں کو اجازت نہیں دے سکتے ہیں، ورنہ اس عورت کا دیکھ ریکھ کرنے والا کون رہے گا؟ پھر اللہ کے نبی فیصلہ کرتے ہیں ایسا کرو تم دونوں میں سے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تو قرآن دازی کی جائے، جس کا نام نکلے گا وہی جائے گا۔ دونوں اس فیصلے پر راضی ہو گئے اور پرچیاں ڈالی گئیں، پھینکی گئیں زمین پر، اور ان کو نبی اکرم کے مبارک ہاتھوں نے اٹھایا۔ اللہ کے رسول ایک پرچی کو اٹھاتے ہیں، پرچی میں بیٹے کا نام آتا ہے، میدان جنگ میں بیٹا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بزرگ سے باپ سے، جاؤ تم اپنی بیوی کی خدمت کرو۔ اب باپ نے کہا بیٹے بکریوں کو تم جنگلوں میں چراتے ہو اور جب لوٹ کر واپس آتے ہو تو بکریوں کا دودھ دو کر تم اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو پہلے نہیں بلکہ مجھے پہلے پلاتے ہو، بعد میں تم پیتے ہو، اپنی بیوی بچوں کو بعد میں پلاتے ہو۔ میں بیمار ہو جاؤں تو تم اپنے اوپر مجھے ترجیح دیتے ہو، ہر معاملے میں تم مجھے اپنے اوپر ترجیح دیتے ہو، بیٹے میدان جنگ میں بھی تم مجھے اپنے اوپر ترجیح دو، مجھے جانے دو۔ اور بیٹا کہتا ہے ابو جان یہ معاملہ تو جنت کا ہے، جس جنت کی تلاش میں آپ ہیں اور مجھ سے اجازت لینا چاہ رہے ہیں اسی جنت کی تلاش میں تو میں بھی ہوں، اور میں اس جنت میں تو آپ سے پہلے جانا چاہتا ہوں۔ بیٹے نے کسی بھی قیمت پر اپنے باپ کو اجازت نہیں دی اور بیٹا میدان جنگ میں گیا اور جا کر اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ یہ صحابہ کا جذبہ ایمان تھا۔ آئیے صحابہ کا ایک اور پہلو دیکھیں، ان کا جذبہ حکمرانی، اور حکمرانی میں ان کا جذبہ عدل و انصاف۔ اور یہ واقعات ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہماری سرکار کے لیے بھی آئیڈیل ہیں، ہمارے ذمہ داروں کے لیے بھی آئیڈیل ہیں۔ آؤ ہم تمہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں کہ حکومت کیسے چلائی جائے، سیکھو تم ہم سے سیکھو۔ صاحب مولوی صاحب تم کہاں جا رہے ہو؟ میں اکیلے نہیں جا رہا ہوں، انا ہزارے کو دیکھ لو۔ ہندوستان کے اندر ہر انسان کو اپنی بات کہنے کا پورا حق ہے، اور ہندوستان کے قانون نے مجھے یہ حق دیا ہے۔ میں ہندوستان کے قانون کو سلام کرتا ہوں۔ میں سعودیہ گیا، میں دبئی گیا، میں پاکستان گیا، میں نے بہت سے ملکوں کا دورہ کیا، مجھے اتنی آزادی کے ساتھ بولنے کا موقع کہیں نہیں ملا جتنی آزادی کے ساتھ مجھے ہندوستان میں ملا۔ سعودی عرب کے اندر تو پرچی آ جاتی تھی صاحب امریکہ کا نام نہیں آ جائے، اور مجھے بندھے ہوئے الفاظ میں بولنا پڑتا تھا، اور ایک مرتبہ نام آ گیا، عادت بنی ہوئی تھی ہندوستان میں رہ کر، تو مجھے 2000 روپے پینالٹی دینا پڑی، 2000 ریال جرمانہ۔ جس نے بلایا تھا ہمیں اس نے دیا بیچارے نے، بعد میں کہا مولوی صاحب دیکھو ایسے تو ہم جرمانے بھرتے رہیں گے اگر آپ ایسا بولیں گے تو، منع کیا۔ میں ہندوستان کے قانون کو سلام کہتا ہوں۔ میڈیا والوں لکھو میری بات، اس معاملے میں آزادی کے معاملے میں جتنی آزادی ہمارے قانون نے ہمیں دی ہے، ہمیں دنیا کے کسی بھی کونے میں اتنی آزادی نہیں دکھائی دی، اور اسی آزادی کا میں فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ سنو، ایسے حکمراں کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے، اور ان کے پاس
ملک شام کا بادشاہ، ملک شام کا گورنر ملنے کے لیے چلا آیا. ذرا دیکھیے گا، ملک شام کا گورنر آ گیا. ملک شام کے گورنر نے کیا دیکھا؟ حضرت عمر فاروق کو اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور اس کو پکڑتے ہیں اور اس کو اپنی گود میں لے کے چومتے ہیں، بوسا لیتے ہیں. کس کر رہے ہیں؟ بوسا. وہ ہنس رہا ہے، ملک شام کا گورنر ہوں. حضرت عمر فاروق نے اب پورا حال معلوم کیا، ملک شام کا کیا حال ہے، سب کچھ بتایا. تو ہنستے ہوئے کہا کہ امیر المومنین، آپ اپنے بچے سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ کہا کیوں؟ کہا میرے بھی کئی بچے ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، لیکن میں نے تو آج تک اپنے بچوں کو اتنا پیار نہیں کیا. مجھے فرصت ہی کہاں ملتی ہے، دن بھر حکومت، لوگوں کی ضرورت. حضرت عمر فاروق بیٹھے تھے، جب اس نے یہ کہا کہ میں نے تو آج تک اپنے بچے سے اتنا پیار نہیں کیا، تو کھڑے ہو گئے اور اس سے کہا کہ زندگی میں میں نے پہلی مرتبہ کسی غلط انسان کو ملک شام کا گورنر بنا دیا ہے. آتنی الجائزہ، عہدہ گورنری واپس کر، جو ڈگری گورنری کی تجھے ملی ہے وہ عہدہ واپس کر، تو گورنری کے لائق نہیں ہے. اس نے اپنا منصب، اس نے اپنا عہدہ واپس کر دیا، یہ کہتے ہوئے امیر المومنین میرا قصور تو بتائیے، مجھے گورنری کا شوق نہیں ہے، آپ نے مانگی میں نے دے دی، لیکن میرا قصور تو بتائیے. حضرت عمر کہتے ہیں اس سے بڑا تیرا قصور کیا ہو سکتا ہے کہ تو اپنے بچے سے پیار نہیں کرتا. اور جو شخص اپنے بچے سے محبت نہ کرے، اپنے بچے سے پیار نہ کرے، وہ ملک شام کی عوام سے، وہاں کی رعایا سے کیا پیار کرتا ہوگا. اب تیرے اوپر میرا اعتبار نہیں رہا، تیرے اوپر سے میرا یقین اٹھ گیا. جو شخص اپنے بچے سے محبت نہیں کر سکتا ہے، وہ وہاں کی رعایا اور وہاں کی عوام سے کیا محبت کرے گا. یہ واقعہ آئیڈیل ہے، نمونہ ہے حکمرانی کے اصولوں کو بتانے کے لیے، اور ہر حاکم وقت کے لیے کی سیکھ ہے اس کو اپنی رعایا کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے. حضرت عمر فاروق ایک بار نکلے اور غصے میں تھے، ان کے غلام نے کوئی کام نہیں کیا تھا، اس کا کان پکڑ کر مروڑ دیا. اللہ کے نبی نے جب حضرت عمر کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا، عمر آج تم اپنے غلام پر جتنی قدرت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، تمہارا مالک اس سے کہیں زیادہ تمہارے اوپر قدرت رکھتا ہے، تمہارے اوپر طاقت رکھتا ہے. اکیلے میں اس غلام کے پاس آئے اور اپنے غلام سے کہا میرے کان کو بھی تو مروڑ. اس نے کہا آپ میرے آقا ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا نہیں تم میرے کان کو مروڑو. اس نے منع کیا، انہوں نے اصرار کیا، اس نے انکار کیا، انہوں نے اصرار کیا. بالآخر وہ تیار ہو گیا اور اس نے ہلکے سے مروڑ دیا. فرمایا ایسے نہیں، جیسے میں نے اینٹھا ہے ویسے. اس نے تھوڑا اور تیز مروڑا، کہا اور تیز. اس نے اور تیز کیا، اور جب اتنی تیز کر لیا کہ حضرت عمر فاروق کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ہاں میں نے اتنی تیز اس کا اینٹا ہوگا، تو کہنے لگے ایسے ہی پکڑے رہنا. اور پھر انہوں نے اپنی گردن آسمان پہ ڈال دی نظریں اور کہا اے عمر تیرا تکبر کہاں چلا گیا، اے عمر تیرا گھمنڈ کہاں چلا گیا، تیری طاقت کہاں چلی گئی. ایک معمولی غلام تیری اوپر قدرت رکھتا ہے، ایک معمولی غلام تمہارے کان کو اینٹ رہا ہے. فرمایا اے اللہ دیکھ میں نے اسی دنیا میں اپنے ظلم کا بدلہ میں نے دے دیا ہے، اے اللہ قیامت کے دن تو مجھ سے انتقام نہ لینا، یہ میرا غلام کہیں مجھ سے انتقام نہ مانگ بیٹھے، میں نے اس کو اسی دنیا میں بدلہ دے دیا. کچھ تو وجہ تھی کہ صحابہ کرام کو یہ لقب ملا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. سعید ابن عامر کو حمص کا گورنر بنا کر بھیجا، لیکن
اس شہر والوں نے حضرت سعید ابن عامر کے اوپر 4 سنگین الزام لگا دیے. 5-6 مہینے کے بعد جب حضرت عمر فاروق حمص کے اندر پہنچتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ میں نے تمہیں جو گورنر دیا اس سے کوئی شکایت تو نہیں ہے لوگوں تمہیں؟ فرمایا شکایتیں تو شکایتیں اس سے. کہا کیا شکایتیں؟ کہا کہ آپ نے جس کو گورنر بنایا ہے آپ نے حکم دیا ہے ہر گورنر کو فجر کی نماز کے بعد وہ لوگوں کی شکایتیں سنیں، لیکن آپ کا گورنر سعید ابن عامر فجر کے بعد نہیں آتا، سورج نکلنے کے کافی دیر کے بعد اپنے کمرے میں بیٹھتا ہے اور لوگوں کی شکایتیں سنتا ہے. پہلی شکایت تو یہ ہے کہ وہ فجر کے فوراً بعد نہیں آتے. دوسری شکایت یہ ہے کہ وہ ہفتے میں ایک دن چھٹی رکھتے ہیں، جبکہ آپ نے کسی دن چھٹی کا اعلان نہیں کیا ہے. یہاں تک کہ جمعے کے دن بھی آپ نے یہی کہا کہ فجر سے جمعے کی نماز کے وقت تک لوگوں کی شکایتیں سنو، لیکن وہ شخص ہفتے میں ایک دن چھٹی رکھتا ہے اور بالکل لوگوں کی شکایتیں نہیں سنتا. تیسری شکایت یہ ہے اس سے ہمیں کہ وہ رات میں اگر کوئی ضرورت مند اس کے پاس پہنچ جائے شکایت لے کر تو وہ رات میں کسی کی شکایت نہیں سنتا. اور چوتھی شکایت اس سے یہ ہے کہ کبھی کبھی اس کو مرگی کے دورے پڑتے رہتے ہیں، ہاتھ پیر اس کے چلتے ہیں، تڑپتا ہے. ہم لوگ اس کے علاج کے لیے اس کو کہتے ہیں اور وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ میری بیماری لا علاج ہے، اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے. وہ اپنا علاج نہیں کراتا. اچھا، حضرت عمر فاروق نے نوٹس بھیج دیا، اے سعید تمہیں کل کٹ گھرے میں کھڑے ہو کر لوگوں کی شکایت کا جواب دینا ہے. حضرت عمر نے کل صبح کا اعلان کر دیا ہے، لیکن رات آتی ہے تو تہجد پڑھنے کے بعد حضرت عمر دعا مانگ رہے ہیں، الہ العالمین میں نے بہت غور و فکر کے بعد سعید ابن عامر کو گورنر بنایا، کل سعید ان شکایتوں کا مقابلہ کرے گا، اے اللہ میرے بھروسے کی لاج رکھ لینا، اے اللہ سعید کے پاس ان شکایتوں کا معقول جواب ہونا چاہیے. صبح عدالت لگتی ہے، بتاؤ یہ کون بتائے گا؟ تعجب ہے کہ اس قسم کی باتیں بتانے والے انسان کو آپ یہ کہیں کہ تمہارے خلاف کیس ہے. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ تو میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتی نہیں ہے یہ کھلواڑ کس سے کر رہے ہیں. مولوی جرجیز کی ذات سے نہیں، کتاب و سنت کی تعلیمات سے کھلواڑ ہو رہا ہے، یہ مذاق ہو رہا ہے. سعید ابن عامر کٹگھرے میں کھڑے ہیں، حضرت عمر فاروق جج بنے ہیں، لوگ موجود ہیں، شکایتوں کا انبار لگتا ہے. پہلی شکایت یہ ہے، دوسری شکایت یہ. سعید ابن عامر جواب دو پہلی شکایت کا، تم فجر کے بعد لوگوں کی شکایت کیوں نہیں سنتے؟ سورج نکلنے کے بعد کیوں آتے ہو؟ سعید ابن عامر کہتے ہیں کہ میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ یہ معاملہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز میں تھا، میں اس کو صیغہ راز میں رکھنا چاہتا تھا، لیکن اب لوگوں نے الزام لگایا تو اس کی صفائی مجھے دینا پڑے گی. امیر المومنین آپ نے صرف مجھے گورنر بنایا ہے، میری خدمت کے لیے آپ نے کوئی غلام مجھے بیت المال سے نہیں دیا ہے. میری بیوی آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے کوڑی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صبح جب میں اپنے گھر جاتا ہوں تو تھوڑی سی میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنے ہاتھ سے کھانا بناتا ہوں، سالن تیار کرتا ہوں، روٹی پکاتا ہوں اور پھر میں اپنی بیوی کو کھلاتا ہوں. امیر المومنین مجھے ایسا کرنے میں دیر ہو جاتی ہے اور سورج نکل آتا ہے.
میں یہ پورا کام گھر کا نپٹانے کے بعد پھر میں دربار خلافت میں جاتا ہوں، آفس میں بیٹھتا ہوں اور لوگوں کی شکایت سنتا ہوں۔ میں نے آج تک آپ سے غلام نہیں مانگا ہے اپنے گھر کی خدمت کرنے کے لیے۔ امیر المومنین کی نظریں آسمان پر اٹھی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میرے بھروسے کی لاج رکھی۔ اے سعید ابن عامر، لیکن ابھی بھی تم مجرم ہو، کیونکہ ابھی 3 سوال تمہارے اوپر اور ہیں۔ تم ہفتے میں 1 دن چھٹی مناتے ہو، کیوں؟ امیر المومنین، ہماری قوم کے لوگوں سے پوچھو، جو کپڑا میں پہنے ہوئے ہوں اس کپڑے کے علاوہ بھی انہوں نے میرے جسم کے اوپر کوئی دوسرا کپڑا دیکھا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ امیر المومنین، یہ کپڑا بہت موٹا ہے، میری بیوی ہاتھوں سے کوڑی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، وہ یہ کپڑا نہیں دھو پاتی ہے، اس لیے ہفتے میں 1 دن میں اس کپڑے کو خود اپنے ہاتھوں سے دھلتا ہوں۔ موٹا ہے اس لیے سوکھنے میں ٹائم لگتا ہے، اس دن کی میں ساری نمازیں اپنے گھر ہی میں پڑھتا ہوں۔ امیر المومنین، اس لیے میں ہفتے میں 1 دن چھٹی رکھتا ہوں، لیکن میں نے اپنی قوم سے کبھی اس بات کو ظاہر نہیں ہونے دیا ہے کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں اس لیے میں نہیں آتا ہوں۔ امیر المومنین کی نظریں آسمان پر اٹھی کہ الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن ایسا ہی تیسرا الزام یہ ہے کہ تم رات میں کسی کی گفتگو نہیں سنتے ہو۔ کہا امیر المومنین، دن میں ظہر کی فرض نماز پڑھی، فوراً نکل کے آیا اور لوگوں کی باتیں سننے لگا، عصر پڑھی فوراً آیا۔ میں نوافل کا اہتمام نہیں کر پاتا ہوں اس لیے کہ میں بندوں کا حق نہیں مارنا چاہتا، اس لیے میں فرض نماز پڑھ کے واپس آتا ہوں اور لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے میں لگ جاتا ہوں۔ میں اللہ کا حق پوری طریقے سے ادا نہیں کر پاتا، اس لیے میں نے دن کو اللہ کے بندوں کے حقوق کے لیے متعین کر لیا ہے، تو رات کا حصہ میں نے اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر لیا ہے۔ میں اللہ کے بندوں کا حق مار کر جب اللہ کو نہیں دیتا ہوں، یعنی میں نوافل کا اہتمام نہیں کرتا ہوں، تو پھر میں رات میں اللہ کا حق مار کر پھر میں بندوں کو نہیں دیتا ہوں۔ امیر المومنین، پھر میں رات میں لمبے لمبے قیام اور اپنی مغفرت کی دعائیں کرتا ہوں اور اپنے روٹے ہوئے رب کو مناتا ہوں۔ امیر المومنین، اس لیے میں رات میں کسی کی فریاد نہیں سنتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آئے سعید، اب ایک الزام تمہارے اوپر اور ہے۔ قوموں کی طرف سے تمہیں اجازت ہے، لوگوں کی طرف سے اجازت ہے، تمہیں مرگی کے دورے پڑتے ہیں، تم اپنا علاج کراؤ اور جو خرچہ لگے اس کو بیت المال سے خرچ کرو۔ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کہ امیر المومنین، لوگوں کی اجازت دینے سے کیا ہوتا ہے، جبکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میری یہ بیماری لا علاج ہے۔ حضرت عمر نے کہا سعید، تم غلط کہہ رہے ہو، کوئی بھی بیماری لا علاج نہیں ہے۔ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے تھے کہ اللہ نے موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج اتارا ہے، موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا اتاری ہے، لہذا تم یہ غلط کہہ رہے ہو کہ میری بیماری لا علاج ہے۔ امیر المومنین، اب میں آپ کو بتاؤں کہ میری بیماری کیسے لا علاج ہے۔ جب میں حالت کفر میں تھا اور جن لوگوں نے حضرت خبیب کو گرفتار کیا تھا، پکڑا تھا، میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ امیر المومنین، حضرت خبیب کو جب سولی دی جا رہی تھی، حضرت خبیب کو جب سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا، تو اس وقت میں بھی ان کافروں کے ساتھ تھا، بلکہ ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکانے سے پہلے ان کی کمر میں کھنجر مارا گیا تھا۔ کھنجر ان کی کمر کے داہنی طرف سے داخل کیا گیا اور بائیں طرف نکال دیا گیا۔ اے امیر المومنین، کھنجر مارنے والا کوئی اور نہیں، وہ میں ہی تھا۔ امیر المومنین، خبیب کو خنجر میں نے مارا تھا اور اس کے باوجود بھی وہ مسکراتے ہوئے پھانسی پہ لٹک گیا اور اس نے یہ کہا
کہ جتنی تکلیفیں دینا چاہو دے دو، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں کہ میری جان بچ جائے اور میرے نبی محمد رسول اللہ کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے، آپ کے کانٹا چبھے اور میری جان بچ جائے، مجھے یہ بھی برداشت نہیں۔ امیر المومنین جب خبیب کو خنجر مارنے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو میں کانپنے لگتا ہوں اور مجھے مرگی کے دورے پڑنے لگتے ہیں، میں زمین پر گر جاتا ہوں۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اس بیماری کا کیا علاج ہے؟ اس بیماری کا یہی علاج ہے میں خبیب کو بھول جاؤں، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں خبیب کو بھول جاؤں، اور جب میں خبیب کو بھول نہیں سکتا تو آپ ہی بتائیے کہ پھر کون سی دوا ہے جو میری اس بیماری کا علاج کرے گی؟ اس لیے مجھے مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہ انداز حکمرانی ہے، گورنر ہے لیکن ایک کپڑا ہے اس کے پاس، گورنر ہے اپنی بیماری کا علاج نہیں کروا رہا ہے، گورنر ہے اپنے ہاتھ سے کھانا بنا رہا ہے۔ تکلیف ہوتی ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، رونا آتا ہے۔ یہ الفاظ کہنے والوں کی زبانیں کٹ کر زمین پر گر کیوں نہیں گئی؟ یہ جملے کہنے سے پہلے زمین پھٹ کیوں نہیں گئی اور یہ زمین میں دھس کیوں نہیں گئے؟ تصور کی انداز، رات میں گشت کر رہے ہیں تو ایسے بن کر رہے ہیں جیسے کوئی ان کو دیکھے تو امیر المومنین نہ سمجھے۔ اور تاریخ خطیب بغدادی میں یہ واقعہ نقل کیا گیا، سنو، ہر مسلک کے لوگ موجود ہیں، کسی پر اٹیک نہیں کرنا ہے مجھے، ہم سب آپس میں میرے بھائیوں، ایک کلمے ایک نبی کے ماننے والے، ہمارے گھر کے جھگڑے ہیں، دعا کرو اللہ تعالی ہمیں ان گھر کے جھگڑوں کو گھر میں ہی نپٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ افسوس ہوتا ہے ایک جگہ گیا، لوگوں نے مقدمہ دائر کر دیا میرے اوپر بدایوں میں، مولوی صاحب ہماری جج صاحب ہماری مسجد میں کچھ لوگ آتے ہیں گنڈے اور زور سے آمین چلاتے ہیں۔ ایسا وہ بیچارہ نہیں جانتا تھا آمین کیا ہوتا ہے، اس نے کہا پکڑ کے لاؤ۔ اب وہ 8-10 آدمی ہی لوگ بیچارے نئے نئے LEDs تھے بیچارے، کوئی مسجد نہیں تھی تو وہ لوگ دوسروں کے مسجد میں چلے جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ اب یہ آمین زور سے بولتی تو ان لوگوں نے کیس کر دیا۔ جب ایسو نے بلایا اس موقع پر میں وہی تھا تو ان 8 آدمیوں کو پکڑا تو پکڑا گیا، ہم کو بھی لے گئی پولیس، چلو تم بھی چلو، تم بھی تقریر کرنے آئے ہو۔ اب وہ سب بیچارے اچھے لوگ تھے، باشرہ لوگ تھے، لمبی داڑھی تھی ان کی سب کی، تو ایسو نے ان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا ارے میں نے گنڈوں کو پکڑنے کے لیے کہا تم کن کو پکڑ لائے؟ کہا صاحب جن کے نام FIR ہے وہ یہی لوگ ہیں۔ ان سے پوچھا جنہوں نے FIR کی یہی لوگ ہیں؟ کہا صاحب یہی لوگ ہیں، ہم لوگ آمین چلاتے ہیں، یہ ہماری مسجد میں آتے ہیں۔ کہا بھائی تم لوگ کیوں چلاتے ہو؟ ہم لوگ خاموش رہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ بھائی ان سے پوچھا، میں نے کہا ان سے پوچھیے ایسو صاحب ہمارے آمین کہنے سے ان کو پریشانی کیا ہے؟ تو وہ ایسو نہیں جانتا تھا یہ آمین کیا، دیکھیے جب کافر ہے تو کیا جانا بیچارہ، اور ہمارے فیصلے ان کی عدالت میں جاتے ہیں۔ تو ایسو نے کہا کہ بھائی اچھا تم لوگ بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے اگر یہ آمین چلاتے ہیں؟ کہا صاحب پریشانی ہے یہ لوگ ہمیں چڑھاتے ہیں۔ کہا اچھا تو آمین کیا تمہاری ماں کا نام ہے؟ یہی سمجھے آمین تمہاری ماں کا نام ہے؟ کہا نہیں صاحب۔ تو کہا بہن کا نام یا بیٹی کا نام، کچھ نام کس کا ہے؟ صاحب کسی کا نام نہیں۔ پھر کیوں چڑھتے ہو؟ میرے ذہن میں خیال ایک بات آئی، میں اٹھا اور میں نے ایسو کے کان میں کہا سر آمین تو یہ بھی بولتے ہیں۔ تو گیا کہتا کیا یہ لوگ بھی بولتے ہیں؟ میں نے کہا آپ ہم سے نہیں پوچھیے، ان سے پوچھ لیجیے۔ ان سے پوچھا جنہوں نے FIR کی، کہ تم لوگ بھی آمین بولتے ہیں؟ کہ صاحب ہم لوگ آہستہ بولتے ہیں، یہ زور سے بولتے ہیں۔
اب اس کو غصہ آیا, ڈنڈا ہوا, تیری ماں کا, تیری بہن. وہ تو پولیس والے ہیں, گالی تو ان کا کلمہ ہے. تم آہستہ, وہ زور سے بول رہے, تم آہستہ بولا, بول تو رہے ہو, کیا بات ہے؟ کہ بھائی ہمارے یہاں زور سے لکھا ہوا ہے حدیث میں. کہا تمہارے یہاں زور سے لکھا, تم لوگ زور سے بولو. چلو تمہارے آہستہ لکھا, تم آہستہ. اگر لڑائی جھگڑا کیا تو بتاؤں گا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے کیس آمین, رفع الیدین, ترابین, طلاق, یہ جھگڑے آج ان کی عدالتوں میں جاتے ہیں جن کو پیشاب کر کے دھونے کی تمیز نہیں معلوم. یہ بیچارے فیصلے کریں گے ہمارے, یہ بیچارے بتائیں گے سنت کیا ہے, یہ بیچارے بتائیں گے. میرے مسلمان بھائیوں, میں نے چڑھانے کے لیے واقعہ نہیں کہا ہے, حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گھر کے جھگڑے ہیں, ان کو ہم اور آپ مل کر بیٹھ کر آپس میں نپٹائیں. ان کو ہم غیر مسلموں کی عدالت میں نہ جانے دیں, کیونکہ یہ بیچارے کیا فیصلہ کریں گے شریعت کے مسئلے کا. اور تم تو یہ کہتے ہو کہ قرآن سب کے سمجھنے کی چیز نہیں. جب قرآن حدیث سب نہیں سمجھ سکتے تو یہ بیچارے کیا سمجھیں گے؟ حضرت عمر فاروق رات میں گشت کر رہے ہیں. سنیے دلچسپ واقعہ. مجھے معلوم ہے کہ 10:30 سے مجھے 1 منٹ بھی آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا. میں اپنی بات کو اب سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں, لیکن جو دلچسپ اور زبردست واقعہ وہ میں سنا رہا ہوں. حضرت عمر رات میں گشت کر رہے ہیں, لباس بدل کر گشت کیا. ایک آدمی کو دیکھا بیٹھا ہوا. یہ واقعات آپ بتائیے گا, آپ کے یہاں MLA صاحب ہوں گے, MP صاحب ہوں گے, ان تک بھی کیسٹ پہنچنا چاہیے, اسلام ان کے لیے بھی ہے, پہنچائیے گا. ایک آدمی کو مجبور دیکھا, باہر گھر کی جھونپڑی کے باہر رو رہا ہے. حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ گئے. کیا بات ہے؟ کہتا بے چاچا جا. اب تو اور اس کے قریب ہو گئے. ارے بھائی کیا بات ہے؟ ارے جانا, کیوں میرا دماغ خراب کر رہا ہے؟ تو کیا جانے میرے اوپر کیا بیتی ہے؟ کہ وہی تو جاننا چاہتا ہوں. اس کو بھی غصہ ہے, جان کے کیا کرے گا؟ بالکل بہاری والا انداز. ہمارے بہاری بھائی ہوں تو برا نہ مانے گا, ہم بھی بہار, بلکہ سب سے زیادہ بہاری جاتا ہوں میں. جان کے کیا کرے گا, کیا کر لے گا تو؟ اس کو معلوم نہیں کہ میرے چوکھٹ پہ کون آیا ہے. یہ ہستی وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر نبی نے کبھی کہا تھا کہ لو کانا بعدی نبی لکانا عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر. اس کو معلوم نہیں کہ میرے دروازے پہ کون آیا. حضرت عمر نے کہا کہ کر تو کچھ نہیں سکتا, لیکن تمہارے غم میں شریک تو ہو سکتا ہوں. تمہاری آنسوؤں کے قطرے تمہارے بتلا رہے کہ تمہیں پریشانی ہے. بتاؤ میرے بھائی, بتاؤ, شاید میں کچھ کام آ سکوں. کہا کیا بتاؤں میرے بھائی. ایک طاقتور پہلوان آدمی آتا ہے. رات کے اندھیرے میں میری بیوی بڑی خوبصورت ہے, مجھے میرے جھونپڑی سے کان پکڑ کے کھینچ کے باہر نکال کے یہاں بٹھا دیتا ہے, اور میری بیوی کے ساتھ وہ منہ کالا کرتا ہے, زنا کرتا ہے. میں کچھ نہیں کر پاتا. اچھا روز آتا ہے؟ نہیں نہیں, ایک دن چھوڑ کر آتا ہے. ابھی آیا تھا چلا گیا, کل نہیں آئے گا, پرسوں آئے گا. اچھا ٹھیک ہے, ایسا کرو کہ اپنی بیوی سے کہنا جب پرسوں وہ اس کے جسم کے کپڑے اتارنے لگے تو اس کو باتوں میں بہلا فسلا کر یہ کہہ دے کہ اب تو تم روزانہ میرے پاس آنے ہی لگے ہو, ہم کب تک انکار کریں گے, اور ہم راضی ہیں تم سے, لیکن روشنی میں تم یہ زنا کرتے ہو میرے ساتھ, یہ مجھے اچھا نہیں لگتا, اس لیے اندھیرا کر لو, اندھیرے میں تمہیں جو کرنا ہو کرو میرے ساتھ. بس اپنی بیوی سے دوسری بات یہ کہنا کہ وہ کھانا بنا کر تیار رکھے, کھانا بنا کر تیار رکھے. کھانا کہا ٹھیک ہے, کیا کرو گے؟ کہ بقیہ کام میرا. چلے گئے. اس کو نہیں بتایا کہ میں امیر المومنین ہوں. ایک دن چھوڑ دیا, دوسرے دن حضرت عمر فاروق آ گئے اور جھونپڑی کے پیچھے چھپ گئے. وہ آدمی اپنے وقت پر آیا, اس آدمی کو کان پکڑ کے باہر نکالا, اور بیوی نے اپنے پلان کے مطابق اس آدمی سے کو راضی کر لیا. اس نے چراغ بجھا دیا. چراغ جیسے ہی بجھا اور وہ عورت کپڑے اتارنے لگی, ایسے ہی میں حضرت عمر فاروق جھونپڑی کے اندر گھس گئے.
وہ سمجھا کہ اس عورت کا شوہر آ گیا. اس نے ڈانٹتے ہوئے کہا بھاگ, تجھے معلوم نہیں اتنی جلدی گھسایا تو کمرے میں, نکل یہاں سے. حضرت عمر فاروق نے ٹھیک اس کی آواز پر وار کیا, سمجھ لیے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے, فوراً اس آدمی کے اوپر وار کیا, پکڑا اس کو, اس کے لمبے لمبے بال. اب شک ہوا کہ یہ لمبے بال کہیں اس کی بیوی کے تو نہیں ہے, تو کھینچا اس کو. اس نے کہا بھئی یہ کیا کر رہا ہے؟ اب یقین ہو گیا کہ یہ مرد ہی کی آواز ہے. دائیں ہاتھ میں تلوار ان کی پہلے ہی سے نکلی ہوئی تھی, ایک ہی تلوار اس کی گردن پر ایسے ماری کہ اس کی گردن تن سے جدا ہو گئی, تڑپنے لگا. حضرت عمر نے کہا میری بہن جلدی سے چراغ جلاؤ. اس نے جلدی سے چراغ جلایا. امیر المومنین نے اس کی شکل دیکھی, آسمان پہ نظر ڈالی, فرمایا الحمدللہ رب العالمین. کہا میری بہن جلدی سے کھانا لگاؤ. حضرت عمر نے وہیں اس لاش کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھایا. آدمی دیکھ رہا ہے کیا بات, معاملہ کیا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں جا رہا ہوں, تم یہیں پر ٹھہرو. اس نے کہا ارے یہ کہاں جا رہے ہو, لاش یہاں چھوڑ کے. حضرت عمر فاروق کے سپاہیوں کو پتا چل گیا تو خون کے جرم میں مجھے بھی قتل کی سزا دی جائے گی. حضرت عمر کہتے ہیں گھبراؤ نہیں, دربار خلافت سے لوگ آئیں گے اور اس ڈیڈ باڈی کو لے جائیں گے, اس کے کفنانے دفنانے کی تیاری کر دی جائے گی, تمہارا کچھ نہیں ہوگا. کہا کہ کون ہیں آپ, صحیح بتائیے. کہا میں تمہارا خادم عمر فاروق ہوں. امیر المومنین نہیں کہتے تھے وہ لوگ اپنے آپ, میں تمہارا خادم ہوں. سنا خادم, امیر المومنین میرے دروازے پر, آپ ہیں امیر المومنین. کہا یہ تمہارا امیر المومنین ہوں, لیکن میں تو تمہارا میں خادم سمجھتا ہوں اپنے آپ کو, ڈرو نہیں. اس نے کہا امیر المومنین اب 2-3 سوالوں کے جواب دے کے جاؤں. چراغ بجھوانے کا حکم آپ نے کیوں دیا تھا؟ اندھیرے میں آپ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئے, جب آپ نے بال پکڑ کے کھینچا اور تلوار چلائی تو اندھیرے میں آپ کا نشانہ خطا بھی کر سکتا تھا, اور مجرم کی جگہ میری بیوی بھی تو قتل ہو سکتی تھی. اس لیے چراغ بجھانا تو عقل مندی کی بات نہیں تھی. چراغ جلتا ہوتا تو روشنی میں آپ کو زیادہ آسانی ہوتی قتل کرنے میں. آپ نے چراغ بجھانے کا حکم کیوں دیا؟ دوسرا سوال, جب چراغ چلا اور آپ نے اس کی شکل دیکھی تو کسی کے مرنے کے بعد تو انا للہ پڑھا جاتا ہے, لیکن آپ نے الحمدللہ رب العالمین کیوں پڑھا؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کھانا بنانے کے لیے کیوں کہا؟ حضرت عمر کہتے ہیں تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جس دن تو نے مجھے اپنی پریشانی بتائی اسی دن میں نے یہ کہا الہ العالمین, تو نے مجھے لوگوں کا امیر بنایا ہے اور میرے دربار خلافت میں, میری دور حکومت میں ایک آدمی کی بیوی کی عزت لوٹی جا رہی ہے, اور عمر تو چین سے کھانا کھا رہا ہے, تو چین سے پانی پی رہا ہے. تیری عزت و جلال کی قسم میں اس وقت تک کھانے کا لقمہ اپنے حلق کے نیچے نہیں اتاروں گا جب تک کہ اس آدمی کے خون سے اپنی تلوار کو لال نہیں کر لوں گا. میں اس دن سے بھوکا ہوں, یعنی پرسوں سے بھوکا ہوں, اس لیے میں نے کہا تھا کہ کھانا بنا کر تیار رکھنا, اس لیے میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. چراغ بجھانے کے لیے میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ جب تو نے یہ بات بتائی تو اسی دن مجھے یہ ڈر ہوا, اے عمر اتنی ہمت کس کی ہے جو میری خلافت میں, میری حکومت میں ایک آدمی کی خوبصورت بیوی سے زنا کر رہا ہے. اتنا ہمت والا کام کوئی ہمت والے باپ کا بیٹا ہی کر سکتا ہے. مجھے شک ہوا کہ کہیں ایسا کام کرنے میں میرا کوئی رشتہ دار یا میرا اپنا بیٹا تو شامل نہیں ہے. چراغ بجھانے کے لیے اس لیے کہا اگر چراغ جل رہا ہوتا میں گھر کے اندر گھستا
روشنی میں چہرہ نظر آتا. اگر وہ میرے بیٹے کا یا میرے کسی رشتے دار کا چہرہ ہوتا تو شاید اس کی محبت میرے دل میں جوش مار جاتی اور میں معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے تجھے اکساتا, کچھ لے دے کے معاملہ ختم کرنے کے لیے پیش قدمی کرتا. اس لیے میں نے تمہیں کہا تھا تمہاری بیوی کو کہ چراغ بجھا دینا تاکہ اپنا یا غیر کا فرق بھی مٹ جائے. میں نے جب بال پکڑ کے اس کو کھینچا اس وقت تک میرے دل میں یہی تھا, امیر المومنین یہ تیرا بیٹا ہو سکتا ہے, یہ تیرا رشتہ دار ہو سکتا ہے. میں نے تلوار اس کی گردن پہ چلائی, اس وقت بھی مجھے یہی خیال تھا کہ میرا کوئی رشتہ دار ہی مرا ہوگا, میرا بیٹا ہی قتل ہوا ہوگا. جب چراغ جلا اور روشنی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اس میں میرا کوئی رشتہ دار شامل نہیں ہے, یہ گردن میرے بیٹے کی نہیں ہے, میرے کسی رشتہ دار کی نہیں ہے. اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. اس طریقے سے مدد کی جاتی تھی اور تب اللہ نے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. جذبات تھے ان کے, یہ انداز حکمرانی تھا, انداز حکمرانی. تو میرے بھائیوں, آپ سب ہمارے ہمدرد ہیں, ہمارے بھائی ہیں. میں جس انداز میں عظمت صحابہ کے پہلو کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس پر دیکھیے, آپ ڈسٹرب نہ ہوں. یہ لوگ اپنا کام کریں گے, آپ کے کان ادھر ہونا چاہیے, آپ کی توجہ ادھر ہونا چاہیے, کیونکہ اب جو میں واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ آپ کو اس دہلیز پر لے جائے گا. اور یہ واقعہ میں آپ کو اشارہ کر دوں, یہ واقعہ میں نے آج سے 12 سال پہلے بامبے میں پیش کیا تھا, لیکن بدقسمتی کہیے کہ یہ واقعہ کیسٹ میں ریکارڈ نہیں ہو سکا, اور اس وقت سیڈیاں نہیں بنتی تھیں, اور میری تقریر جو بامبے میں ہو رہی تھی کسی کے خلاف میں, وہ اللہ کے رسول کو گالی دی گئی تھی وہاں کہ نبی عیاش تھا, مکار تھا, ایک بیوی سے پیٹ نہیں بھرا, 11 بیوی رکھتا تھا, اور میں اگر وزیر اعظم پردھان منتری بن گیا تو ہرا رنگ بند کر دوں گا, ہرا رنگ مسلمانوں کا رنگ ہے. تو اس کا جواب آپ نے میری کیسٹوں میں موبائلوں میں سنا ہوگا, میں نے اس کا جواب دیا تھا بامبے میں. ادھر بھی یہ ملا مولوی نوچ رہے تھے ہمیں, یہ کیا بول رہا ہے. تو میرے بھائیوں, میری اس کیسٹ پر بینڈ لگ گیا. میں نے بھی کمپرومائز اس شرط پہ کر لیا کہ آج کے بعد تم اسلام کے خلاف نہیں بولو گے, محمد رسول اللہ کے خلاف نہیں بولو گے, تو میں بھی تمہارے خلاف نہیں بولوں گا. آپ کتنا ہی سعودی عرب کے خلاف بولو, مجھے کوئی مطلب نہیں. میں نے اس منسٹر سے کہا, منتری سے کہا, اس وقت تو وہ بہت بڑا تھا, اب تو خیر بٹوارا ہو گیا بھتیجے اور بیٹے میں آپس میں, اب تو وہ بوڑھا شیر زخمی ہو گیا. تو اس وقت کی میں بات بتلا رہا ہوں, میں نے اس وقت کہا تم پاکستان کے خلاف بولو, لاکھ گالی دو, مجھے کوئی مطلب نہیں. سعودیہ کو یہ تمہارا سیاسی معاملہ ہے, لیکن دین کا معاملہ اور رسول کا معاملہ ہماری ذات سے جڑا ہے, ہمارے ایمان سے جڑا ہے. اگر اسلام پہ آنچ آئی, قرآن پہ آنچ آئی اور محمد رسول اللہ کو اگر یہ جملے کہے گئے تو پھر میں نہیں چھوڑوں. تو کمپرومائز یہ ہوا کہ آج کے بعد میں اسلام کے خلاف نہیں بولوں گا اور تم میرے خلاف نہیں بولنا. آپ کے یہاں کیا بھیڑ ہوگی یہ بارکس کے میدان میں. جب میں بامبے جاتا ہوں, ابھی بھی ہر 2-3 مہینے میں پروگرام ہوتا ہے, تو جتنے سننے والے ہوتے ہیں اس سے 3 گنا زیادہ پولیس پرشاسن ہوتا ہے. ارے وہی مولوی آ رہا ہے جو اس کے خلاف بولا تھا, یہ کہ اور سیکورٹی لگا دی جاتی ہے بڑی سخت, اور اسپیشل CID آتی ہے اسپیشل. ہمیں لوگ یہاں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. جتنا کمپلین کرو گے میرے خلاف اتنا ہی زیادہ آؤں گا میں حیدرآباد. تم کر کے دیکھو, تم آزما کے دیکھو. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم, 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. تم کر کے تو دیکھو. پرشاسن والے بھی تو ہمارے بھائی ہیں بیچارے, ان کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے. تم کر کے تو دیکھو. ہم ان کو ان کے وید منتر سنا کر ان کو ہی مجبور کر دیں گے, یہ خود کہہ دیں گے 1 گھنٹہ اور بولو آگے. ہمارے پاس تو ہر ہنر ہے, ہر ہنر. اور جب ہم اس سے کہہ سکتے ہیں جس نے ہم سے کہا تھا, وہی منسٹر نے, گائے کو ماں کیوں نہیں کہتے ہو,
تو ہم نے کہا ہم کل سے کہنا شروع کر دیں گے، لیکن یہ بتاؤ تم کیوں نہیں کہتے ہو؟ تم کیوں کہتے ہو؟ اس نے کہا ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ پوتر اور شدھ دودھ دیتی ہے۔ ہم نے کہا کتنا دودھ دیتی ہے؟ ایک گائے، بولا 8 کلو 10 کلو کم سے کم ایک گائے۔ ہم نے کہا گائے جب 8 کلو دودھ دیتی ہے تو اس کو تم ماں کہتے ہو؟ میرے گھر میں ایک بھینس بندھی ہوئی ہے، وہ 16 کلو دودھ دیتی ہے، اس کو نانی کیوں نہیں کہتے؟ جب ڈبل دودھ دے رہی ہے تو اماں کی اماں ہوئی نا۔ کہنے لگا ارے چپ رہو یار، تم ہمیں ہماری سیاست کرنے دو، تم جاؤ یہاں سے۔ کمپرومائز کیا گیا، اس کا ایک بنا ہوا ہے پورا پیپر بنا ہوا ہے، اس میں اسٹامپ پیپر پر، اس کی ایک کاپی میرے پاس، ایک کاپی اس کے پاس، اور ایک کاپی بامبے ہائی کورٹ میں۔ اور جب اس نے بھی کہا تھا ہم بائیکاٹ کر دیں گے، نہیں آنے دیں گے بمبئی میں، لیکن اسلام وہ پودا ہے جتنا کاٹو گے اتنا ہرا ہوگا۔ سب سے زیادہ پروگرام میرے ممبئی میں ہوتے ہیں، سب سے زیادہ۔ تو یہ معاملات ہیں، تم جتنا ورغلاؤ گے لوگوں کو ہم اتنا آئیں گے۔ اس سے بہتر ہے ہمارا مشورہ مان لو، اختلاف کو بنیاد مت بناؤ، کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر معاملے کو حل کر لو۔ آؤ بھائی بھائی بن جاؤ، ہماری غلطی ہے ہم معافی مانگنے کے لیے تیار، تمہاری غلطی ہے تم معافی مانگو۔ معافی مانگنے والا کبھی چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نکلے نماز پڑھنے، تہجد کی، مسجد میں گیا، حجرے میں نہیں، اس دن مسجد نبوی میں آئے، اندھیرا تھا، کچھ صحابہ باہر سے آئے ہوئے تھے بیچارے، تو آپ نے کہہ دیا تو ان سے مسجد میں سو جاؤ۔ لیکن آپ جب مسجد میں گھسے صحابہ کی خیر خبر لینے کے لیے تو کیا دیکھتے ہیں؟ اندھیرا تھا، اچانک آپ کی ٹھوکر ایک صحابی کے پیر سے لگ گئی، تو صحابی سمجھے پتہ نہیں کون ہے وہ، ان کی نیند خراب ہو گئی، بڑی پیاری نیند میں۔ کبھی کبھی جب نیند بڑی پیاری ہو اور آدمی سو رہا ہو تو پھر کچھ نہیں دیکھتا، چپ ہٹ ہٹ، سب کو بھگا دیتا ہے۔ تو یہی معاملہ تھا، بڑی پیاری نیند میں وہ سو رہے تھے اور اللہ کے رسول کے پیر کی ٹھوکر ان سے لگ گئی، تو انہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا الا تری یا اما، اندھے دکھتا نہیں؟ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اب اندھا ہو گیا، موٹر سائیکل چلا رہے ہو کوئی سائڈ سے مار دے، اندھے ہو کے چلاتے رہے، دکھتا نہیں؟ اور بہار ہو تو موٹر سائیکل ہی ٹوٹ جائے آپ کی۔ تو یہ معاملہ، ابے اندھے دکھتا نہیں تجھے؟ تو اللہ کے رسول سے کہا اس نے اللہ تعالیٰ یہاں اندھے دکھتا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بھائی اندھا تو نہیں ہوں، لیکن اندھیرے کی وجہ سے دکھا نہیں، غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ کون کہہ رہا معاف کر دو؟ محمد رسول اللہ، مجھے معاف کر دو۔ اس نے سنا یہ تو اللہ کے نبی ہے، اٹھ کے بیٹھ گئے، فدا کا بھی امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اللہ کے رسول یہ کیا ہوا؟ میری تو آخرت برباد ہوئی، مجھے معاف کر دیجیے۔ آپ نے کہا نا غلطی مجھ سے ہوئی، میں ٹکرایا، تم معاف کرو۔ اس نے کہا نہیں، میں نے اندھا کہا، آپ مجھے معاف کرو۔ اب یہ جذبات چلنے لگے، معاف دونوں طرف سے، یہ چیمے گوئیاں، نہیں تم، وہ کہتا نہیں آپ، وہ کہتا نہیں آپ، نہیں آپ۔ فجر کی نماز کا وقت آ گیا، آپ نے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ رکھ دیا، لوگوں اب تم یہ بتاؤ کہ اس میں کس کی غلطی ہے؟ میں اس سے معافی مانگ رہا ہوں، یہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ بتائیے میں اس سے ٹکرایا ہوں اور یہ کہہ رہا ہے کہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، میں نے اندھا کہا۔ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اللہ نے تو آپ ہی کو حکم اور جج بنا کے بھیجا ہے، ہم کیا فیصلہ کر سکتے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے؟ آپ نے کہا اچھا میں ہی فیصلہ کروں؟ کہا ہاں۔ آئے وہ شخص جس سے میں ٹکرایا، میں فیصلہ کروں، مانو گے؟ اس نے کہا بالکل، آپ کو تو اللہ نے حکم بنایا، فیصل بنایا، میں آپ کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ کہو گے کہ مجھے معاف کر دو تو میں نہیں مانوں گا، کیونکہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے اچھا میرا فیصلہ سنو، میں تم سے ٹکرایا، یہ میری غلطی، تم نے مجھے اندھا کہا، یہ تمہاری غلطی، چلو ایک کام کرتے ہیں، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، تم مجھے معاف کر دو۔ دنیا نے آج تک ایسا جج ہی پیدا نہیں کیا جیسا جج اللہ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کو بنایا بھیجا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا جج اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ۔ آؤ اپنے فیصلے محمد رسول اللہ کی عدالت میں لے کے چلیں۔ ہمارے یہاں معاملہ ہی غلط ہو رہا ہے، رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد ہم کہتے ہیں نہیں، اپنے بزرگوں کو دیکھو کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا۔ ارے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں لے جاتے ہو، شرم نہیں آتی؟
سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ ہو جائے تو اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. ہمارے یو پی کی ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا نا, بابری مسجد 3 حصوں میں بانٹ دو, ایک نرموہی اکھاڑے کو دے دو, ایک حصہ وشو ہندو پریشد کو دے دو, اور ایک حصہ مسلمانوں کو دے دو. اب ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو مسلمانوں نے چیلنج کیا سپریم کورٹ میں. ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج. اب اجمل قصاب کو پھانسی کی سزا سپریم کورٹ سے ہو گئی, اب وہ پھر بمبئی کی ہائی کورٹ میں کہتے ہیں نہیں صاحب ہماری غور کیا جائے, تو دنیا کہے گی بیوقوف آدمی سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں لایا ہے. یہ کہاں کی عقل مندی اور کہاں کا انصاف ہے؟ تو مولوی جرجیس نے کیا کہا ہے, فلاں نے کیا کہا ہے, فلاں نے کیا, یہ بات تو نبی کی عدالت میں لے کر جائی جا سکتی ہے, لیکن نبی کی عدالت سے آ جانے والے فیصلے کو پھر بزرگوں کی اور ملا مولویوں کی عدالت میں نہیں لایا جا سکتا ہے. اور جو نبی کے فیصلے کو بزرگوں کی عدالت میں لائے, سمجھ لے کہ وہ بزرگوں کو نبی سے بڑا سمجھ رہا ہے. حضرت عمر فاروق کی زندگی کا ایک وقت بھی آیا حکمرانوں کے لیے, یہ بھی قابل عبرت واقعہ ہے, عبرت کے لائق واقعہ ہے. رات میں وہ بھی گشت کر رہے ہیں اور چکر لگاتے تھے. ایک دن حضرت طفیل نے ان سے کہا, یہ واقعہ میں نے بمبئی کی سرزمین پہ سنایا ہے, اور اس واقعے کے بعد میرے بھائیو آپ بھی جاؤ ہم بھی جائیں. میرے بھائی اس واقعے کو تھوڑی سی تفصیل سے میں بیان کروں گا, اور ہمارے اگر پرشاسن والے وہاں موجود ہیں تو ہم ان سے بڑی معذرت اور بڑے ہی چھما کے ساتھ میں یہ کہوں گا ان سے کہ بس اس قصے اور کہانی کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. یہ واقعہ ذرا دلچسپ بھی ہے اور عبرتناک بھی ہے, اور خاص طور پر انداز حکمرانی بتلا رہا ہے. ایک بار طفیل دوسی نے کہا, امیر المومنین حضرت عمر تم رات میں کہاں جاتے ہو, کچھ مجھے بھی تو بتاؤ. کہے یہ میرے راز کی بات ہے, تو میں نہیں بتا سکتا. تو ایک دن حضرت طفیل نے چھپ کر جاسوسی کی کہ دیکھیں حضرت عمر جاتے کہاں ہیں. اچانک ایک دن چھپ گئے درخت کی آڑ میں. حضرت عمر کافی رات میں نکلے, اور نکلنے کے بعد سیدھے جنگل کی طرف گئے. حضرت طفیل ان کے پیچھے پیچھے جانے لگے, اور درخت جب چھپ جاتے تھے پھر دیکھتے تھے جا رہے, پھر نکلے, پھر چھپ گئے, پھر جنگل میں پہنچ گئے. حضرت عمر نے دائیں بائیں دیکھا, اندھیرے کی وجہ سے حضرت عمر کو طفیل دوسی نہیں دکھائی دیے. حضرت عمر نے بیابان جنگل میں قدم رکھا, ایک جھونپڑی نظر آئی, اسی جھونپڑی کے اندر حضرت عمر گھس گئے. حضرت طفیل کہتے مجھے شک ہوا کہ جھونپڑی میں کیوں گھس گئے. وہ خود جھونپڑی کے قریب جاتے ہیں تو باہر سے روشنی ان کو نظر آئی, چراغ جل رہا تھا, کوئی چراغ. بیٹھ گئے کہ جب تک عمر نکلیں گے نہیں اور میں جھونپڑی میں جاؤں گا نہیں, جب تک دیکھ نہیں لوں گا اس جھونپڑی میں کیا, تب تک دل کو اطمینان نہیں ملے گا. طرح طرح کے خیالات دل میں آ رہے. کافی دیر کے بعد حضرت عمر نکلے اور سیدھے اپنے دربار خلافت چلے گئے, اور تہجد کی نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے. جیسے یہ نکل کے غائب ہوئے, ویسی حضرت طفیل جھونپڑی کے اندر گھستے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ اس جھونپڑی میں ایک چٹائی کے اوپر ایک بوڑھی نابینا اندھی ہاتھوں اور پیروں سے کوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے. ہاتھوں سے کوڑھی ہے, پیروں سے لنگڑی ہے, دانت منہ میں نہیں ہے, اور آنکھوں سے اندھی ہے, اٹھنے کے لائق نہیں ہے. ہکلاتے ہوئے بولتی ہے. حضرت طفیل نے کہا ماں یہ شخص تمہارے پاس آیا تھا یہ کون تھا؟ کہا کون ہے جو تم ماں کہہ رہے ہو؟ ابھی جو آیا تھا وہ بھی مجھ سے ماں ہی کہتا ہے, آواز بدلی ہوئی لگ رہی ہے. تم وہ تو نہیں ہو جو ابھی آئے تھے؟ کہا ماں میں وہ نہیں ہوں, میں ایک تاجر آدمی ہوں, میں یہاں سے گزر رہا تھا, میں نے ایک آدمی کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے, میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ آدمی کون ہے, یہاں کیوں آتا ہے, اور تم سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ کہا تم نے مجھے ماں کہا ہے تو تم بھی میرے بیٹے ہو. وہ آدمی یہاں میرے پاس 4 سال سے کنٹینیو آ رہا ہے, 4 سال سے برابر آ رہا ہے, اور اسی وقت آ رہا ہے.
میں نے اس سے بہت نام پوچھا لیکن اس نے مجھے آج تک اپنا نام نہیں بتایا. بس یہ کہتا ہے کہ میں تیرا بیٹا ہوں. کیا کرتا ہے؟ ہاں وہ یہاں کیا کرتا ہے؟ بیٹے میں اسی چٹائی کے اوپر لیٹرین کر لیتی ہوں, گندگی کر لیتی ہوں, کیونکہ میرے پیروں میں طاقت نہیں ہے, میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتی, میں ہاتھوں سے کوڑی ہوں, میں اپنی گندگی صاف بھی نہیں کر پاتی ہوں. یہ شخص میرے پاس آتا ہے, سب سے پہلے میری غلاظت کو اور میری گندگی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا ہے, پھر مجھے بھی طہارت دیتا ہے, پھر میرے پاس یہی بیٹھ کر وہ چولہا جلاتا ہے, کھانا بناتا ہے. میں دانت نہیں ہے میرے منہ میں, اس لیے سب سے پہلے وہ کھانے کو اپنے دانتوں سے چباتا ہے, نرم کرتا ہے, اور اس کے بعد میں وہ لقمہ پھر وہ میرے منہ میں ڈالتا ہے. جب تک میرا پیٹ نہیں بھر جاتا ہے اور میں خوش نہیں ہو جاتی ہوں اور میری زبان سے اس کے لیے تو دعائیا جملے نہیں نکل جاتے ہیں, تب تک وہ یہاں سے جانے کا نام نہیں لیتا ہے. یہ کام وہ 4 سال سے میرے لیے کر رہا ہے. حضرت طفیل یہ سنتے ہیں, آنکھوں میں آنسو نکل آتے ہیں, آسمان پہ نظریں ڈال کر یہ جملے ان کی زبان سے نکلتے ہیں, آئے عمر, آئے امیر المومنین, واقعی تم نیکیوں میں بہت آگے نکل گئے, تم اجر و ثواب میں بہت آگے بڑھ گئے, تم نیکیوں میں بہت آگے نکل گئے. اس بڑھیا نے سنا, کیا کہہ رہے ہو امیر المومنین؟ کہا ماں, جو تمہاری 4 سال سے خدمت کر رہا ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, وہ امیر المومنین ہے, وہ حضرت عمر ہے, 22 لاکھ مربع میل پر حکومت چلانے والی شخصیت ذات ہے, وہ امیر المومنین ہے. وہ کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئی, امیر المومنین اور میری غلاظت کو صاف کرنا, امیر المومنین اور مجھے کھانا پکا کر کھلانا, امیر المومنین اور میرے منہ میں اپنا لقمہ ڈالنا. حضرت طفیل نکلے, بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے دربار خلافت کی طرف جا رہے ہیں, حضرت عمر فاروق کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں, حضرت عمر فاروق تہجد کی نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں, اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے رب کی طرف بلند کیے ہوئے یہ دعا زور زور سے مانگ رہے ہیں, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. آئے اللہ جہنم کا عذاب تو ہم سے ہٹا لے, جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے, جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے, ہم جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے. پیچھے سے حضرت طفیل نے کہا, رات میں اندھی عورتوں کی غلاظت صاف کرنے والا, کوڑی اور لنگڑی عورت کو کھانا پکا کے کھلانے والا, اے امیر المومنین اگر ایسا آدمی جہنم میں چلا گیا تو مجھے نہیں معلوم کہ پھر جنت میں کون جائے گا, پھر مجھے نہیں معلوم کہ جنت میں کون داخل ہوگا. حضرت عمر نے پیچھے مڑ کے دیکھا, پھر آسمان پہ نظریں ڈالی, ہو کہ اللہ آج میرا راز فاش ہو گیا, آج میری نیکی فاش ہو گئی, آج میری نیکی ظاہر ہو گئی. اور اللہ یہ کام میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا, تیری رضامندی کے لیے کیا. اے اللہ اس کو ریا اور نمود میں نہ لکھ لینا, اس کو دکھاوے میں نہیں لکھ لینا. MMC کے لوگوں, آپ سارے کام کر رہے ہو, پرچہ پڑھ کے یہاں سنایا جا رہا ہے MMC نے اتنی خدمات انجام دی, یہ کیا وہ کیا. میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ناجائز ہیں, جائز ہیں آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن مجھے خوشی اس وقت ہوگی جب یہ ساری باتیں بھی اسٹیج پر نہ کہی جائیں. آپ یہ سارے کام اللہ کے لیے کر رہے ہو, اللہ کے لیے کرتے رہو. لوگ کہہ رہے تو
तुम अपना काम करते रहो। मेरे भाइयों, अगर एक बंदा भी तुम्हारी जात से खुश हो गया और तुम्हारे काम से खुश हो गया और अल्लाह रब्बुल आलमीन बस बख्शने के लिए उसको बहाना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के लिए काम करिए और जो लोग रोड़ा बन रहे हैं उनके लिए दुआ करिए कि अल्लाह ताला उनको भी दीन की सच्ची समझ अता फरमाए। और हमको भी ये दुआ मांगना चाहिए कि हमारे पास अगर गलती है, हमारे अंदर गलती है, तो अल्लाह हमें भी अपनी गलती की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा। उस दिन हम बर्बाद हो जाएंगे, उस दिन हम मिट जाएंगे। लोगों ही सुन लो, जर्जीस अपने तरफ से ये बात कह रहा है, उस दिन हम मिट जाएंगे, उस दिन हम तबाह हो जाएंगे जिस दिन हम ये कहेंगे कि हम ही हक पर हैं और हमसे कोई गलती नहीं है, हम जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और हमें किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। ये हमारी तबाही के दिन शुरू हो जाएंगे। हमें भी अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह जो भी आदमी हमें मशवरा दे रहा है, अगर वो सही मशवरा है और हमारी गलती है तो हमें भी अपनी गलती पर नादिम होने की तौफीक अता फरमा और अल्लाह हमें अपनी शर्मिंदगी का एहसास करने की तौफीक अता फरमा और अल्लाह हमें भी राह रास्त पर चला, हमें भी बुजुर्गों के सही मशवरे मानने की तौफीक अता फरमा। कुरान और सुन्नत की जो भी बात हो अल्लाह हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अगर गलती है तो हमें अपनी गलती की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा। हजरत उमर जब रात में गश्त कर रहे थे तो एक मौके पर उन्होंने रंगे हाथ पकड़ा था, रंगे हाथ एकदम ऊपर घुस गए और देखा, दरवाजे पे चढ़ गए। क्या देखा कि एक आदमी, बूढ़ा आदमी शराब पिए हुए है और उसके गिर्द कुछ रकासा है, नाच रही है, डांस कर रही है। हजरत उमर ने कहा अपने गुलाम से तुम वही रहो, और देखा कि गाना हो रहा है, नाच हो रहा है। हजरत उमर ने कहा अगर मैं दरवाजा खटखटाऊंगा तो ये कह देगा नहीं नहीं ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ये है, और फिर बहाना कर देगा। दीवार पे चढ़ गए और छलांग लगाकर उसके घर में कूद गए और कहा बूढ़े, आज मैंने तुझे रंगे हाथ शराब के नशे में पकड़ा है और डांस में पकड़ा है, अब तू इनकार नहीं कर सकता। उसको पकड़ा और कहा कि चल, शराब पिया तूने, कोड़े तुझे लगाए जाएंगे और इनको भी पकड़ो, ये डांस कर रही है, नाच रही है, काबिल सजा है, लायक सजा। उस बूढ़े ने क्या कहा, हम तो मामूली मुल्ला मौलवी हैं और हमारी इमारत वैसी इमारत थोड़ी है जो इस्लामी इमारत होती है, जो चोर के हाथ काटती है और जानी को संसार करती है, ये थोड़ी है। ये तो वो इमारत है जो लड़े जा रहे हैं उसके लिए, हमें अमीर बनाओ, वो कहता हमें बनाओ, वो कहता हमें बनाओ, वो कहता हमें बनाओ। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो ये कहे कि हमें बनाओ उसको सबसे पहले निकालो, वो अमीरी के लाए, ये तो कोई अमीरी है। और इसके लिए वो तायीदें की जाती है कि वैसी इख्तिदा करो जैसे सहाबा किराम अमीरुल मोमिनीन की करते थे। ये वो इमारत है, वो इमारत है। आज का अमीर गुस्से में आगे कह देगा आग में कूदो, हम आग में कूद जाए, ये वो इमारत नहीं है मेरे भाइयों। ये अलग बात है कि हम हमारे कायद हो, रहबर हो, रहनुमा हो, हम तुम्हें अमीर मान रहे हैं, हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम ये कहो कि किताब और सुन्नत के खिलाफ हम कोई काम करने के लिए कहें, वो भी मत करो। तो हम मेरे भाइयों किताब और सुन्नत के खिलाफ अगर आप कोई काम करोगे, हम ना आपकी तायीद करेंगे ना आपके साथ है। हजरत उमर फारूक ने बरजस्ता एक मजमे में कहा था, लोगों अगर मैं कुरान और हदीस से हटकर कोई काम करने के लिए कहूं तो तुम क्या करोगे? लोग खामोश हैं। फिर पूछा क्या करोगे? लोग खामोश हैं। फिर पूछा क्या करोगे? तो एक नौजवान उठा, कहा उमर फिर से कहो क्या कह रहे हो? कहा अगर मैं कुरान और हदीस से हटकर कोई दूसरा काम करने के लिए कहूं तो क्या करोगे? कहा उमर तेरी तलवार छीनकर तेरी गर्दन उड़ा देंगे। ये हजरत उमर फारूक का दौरे हुकूमत है और एक आदमी कह रहा है। हजरत उमर ने ये नहीं कहा अच्छा तेरी हिम्मत मेरे खिलाफ। हजरत उमर ने कहा अल्लाह ऐसे और नौजवान पैदा फरमा, जब ऐसे नौजवान रहेंगे तो कोई भी अमीर गलत हरकत नहीं कर सकता है और किताब और सुन्नत से हटकर, अल्लाह और उसके रसूल से हटकर कोई बात कहने का हुक्म नहीं दे सकता है। यही हजरत उमर जब छलांग लगा के कूद रहे हैं घर में और बूढ़े को पकड़ रहे हैं तो बूढ़ा कहता अमीरुल मोमिनीन मैं शराब के नशे में हूं, ये ठीक है, मैंने डांसर को बुलाकर नाच कराया, ये भी ठीक है, मैंने गलती की है, मैं गलत हूं, इसकी सजा दो, लेकिन आपने भी कई गलतियां की हैं, आपकी क्या सजा है? हजरत उमर ने उसका हाथ छोड़ा, कहा पहले मेरी गलती बता। इस्लाह का अंदाज देखिए, पहले हम अपनी इस्लाह करेंगे बाद में दूसरों, बता मेरी क्या गलती है? कहा आपकी गलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब किसी की खिड़कियां बंद हो, दरवाजे बंद हो, तो तुम किसी के घर की जासूसी मत करो। जब मेरे घर के दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी, तो आपने मेरे घर का तजस्सुस क्यों किया? कान लगा कर क्यों सुना? झांक कर, सुराख में झांक कर देखने की कोशिश क्यों की? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर दरवाजे बंद हो, बूढ़ा शराब भी ऐसी पिया हुआ था कि शराब के नशे में भी सही बात बोल रहा था, क्या कह रहा है? अल्लाह के नबी ने फरमाया जब दरवाजे बंद हो, खिड़कियां बंद हो, कोई तुम्हारे घर की जासूसी ले, तुम्हारी माँ बहन बेटियों को देखने की घर में कोशिश करे,
تو تم گھر سے باہر نکلو اور اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دو. آئے امیر المومنین آپ کی پہلی غلطی ہے. اچھا دوسری؟ کہا دوسری غلطی آپ کی ہے کہ قرآن کہتا ہے جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو پہلے اجازت لے لو، دروازہ کھٹکھٹاؤ. آپ بغیر اجازت کے میرے گھر میں داخل ہوئے ہیں، یہ آپ کی دوسری غلطی. اور کہا تیسری غلطی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ کر داخل ہو، تم بغیر سلام کے انٹری مارے ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مین دروازے سے آؤ، آپ چوروں کی طرح دیوار میں چھلانگ لگا کر نک لگا کر آئے ہو. حضرت عمر کہتے ہیں بوڑھے اللہ تجھے جزائے خیر دے، میں اپنی اصلاح کروں گا، اس کے بعد میں تم سے نپٹوں گا، جاؤ میں نے تمہیں چھوڑ دیا. اس کے بعد نکل آئے. خادم نے پوچھا کہ امیر المومنین اس گھر میں کچھ ملا؟ کہا چلو ٹھیک ہے چلو، کچھ نہیں کہا. 4 سال کے بعد اس بوڑھے کو کافی کمزوری آ گئی اور کام کرنے کے لائق نہ رہا، تو وہ بیت المال سے وظیفہ لینے کے لیے آیا کہ مجھے بھی مل جائے. حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ وہ لائن میں لگا ہوا وہی بوڑھا 4 سال کے بعد نظر پڑی تو اس کو بلایا ادھر آؤ گھر میں. وہ سمجھا کہ آج 4 سال پرانا بدلہ لیا جائے گا. حضرت عمر گھر میں لے گئے، اس کو کھجور کھلائے، پانی پلایا، ناشتہ پانی کرا کے اس سے کہا بوڑھے اس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا ہاتھ پیر جواب دے گئے سب بزرگوں کو وظیفہ ملتا ہے، میں بھی وظیفے کا خواہش مند ہوں. کہا ٹھیک ہے کل سے تمہیں وظیفہ مل جائے گا، شروع کر دیا جائے گا تمہارا، لیکن ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں جو میں اس دن نہیں کر سکا. اس عمر میں شراب اور ناچ مناسب نہیں ہے تمہارے لیے، شرم آنی چاہیے تمہیں. یہ کہتے ہوئے عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس بوڑھے نے کہا امیر المومنین آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں ابھی تک ناچ کر رہا ہوں اور شراب پی رہا ہوں؟ جس دن سے آپ نے یہ کہا کہ پہلے میں اپنی اصلاح کروں گا بعد میں تم سے نپٹوں گا، میں اس اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں اسی دن سے میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگائی اور کوئی رقاصہ کوئی ناچنے والی میرے گھر پہ نہیں آئی. سمجھانے کا ایک انداز بھی ہوتا ہے کہ کسی کو اکیلے میں بلا کے سمجھایا جائے، تنہائی میں سمجھایا جائے. چائے کی ہوٹل میں بیٹھے اے مولوی صاحب کل تم نے یہ بولا، کیسے بولا؟ مولوی صاحب یہ حدیث کیسے؟ سب کے سامنے. یہ امتحان لے رہے ہو آپ اس کا؟ کسی کی اصلاح کرنا ہے تو تنہائی میں کرو، اکیلے میں کرو، وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے، وہ زیادہ کارگر ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق کے یہ معمولات تھے، انداز حکمرانی یہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کسی چیز کو دیکھیے وہ مسئلے پر غور کرو. بس آخری بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں. غور کرو کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اپنی بیٹی کا مسئلہ پوچھنے کے لیے، کہتا ہے کہ امیر المومنین ایک مسئلہ ہے میرے سامنے. کہا کیا؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں اور میری بیٹی بہت چھوٹی تھی، چھوٹی بچی، میری بچی میرے ساتھ اسلام لائی، نابالغی کی حالت میں، چھوٹی تھی تبھی. ہم اور میری بیٹی دونوں، ہم تو بالغ تھے، ہماری بیٹی نابالغ تھی، میری بچی نابالغ تھی، ہم دونوں اس ساتھ اسلام لائے. لیکن آئے امیر المومنین اسلام تو لا چکی تھی میری بیٹی اور عمل بھی کرتی رہی، لیکن بالغ ہو جانے کے بعد، جوان ہو جانے کے بعد میری بیٹی سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے، وہ زنا کی مرتکب ہو گئی ہے. آئے امیر المومنین میں اپنے گھر میں ایک دن گھستا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیٹی چھری ہاتھ ملی ہوئی ہے، کچن میں گھسی ہوئی ہے، وہ اپنے پیروں پہ مار رہی ہے، اپنے ہاتھ پہ چھری مار رہی ہے، اپنے پیٹ پہ مار رہی ہے، اپنی گردن پہ مار رہی ہے. اور جیسی اس نے چھری گلے پہ رکھی ویسی میں اندر پہنچ گیا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، چھری پھینکی. میں نے کہا بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ خودکشی حرام، اسلام کے اندر یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تب اس نے مجھے پوری بات بتائی. آئے ابو جان مجھ سے کل زنا کا صدور ہو گیا ہے، میں وہ حرکت کر بیٹی جو نازیبا ہے، جو میرے لیے مناسب نہیں ہے. اے ابو جان مجھے اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، مجھے مر جانے دو، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی. اے امیر المومنین میں نے اپنی بیٹی کو تسلی دی، اس کو سمجھایا، اس کو بہت پیار کیا، چھری اس کے ہاتھ سے پھینکی. میں نے کہا اللہ غفور الرحیم ہے، وہ توبہ کرنے قبول کرنے والا ہے. میری بیٹی اس دن سے لے کے آج تک 3 سے 4 سال کا عرصہ ہو گیا ہے،
میری بیٹی مصلی اور دعا، نماز اور مصلی کے علاوہ کوئی چیز نہیں جانتی ہے. تھوڑا بہت کھایا اور مصلی پہ نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو آنکھوں سے آنسو. مجھے امید ہے کہ میری بیٹی کے آنسوؤں سے میری بیٹی کا گناہ دھل گیا ہوگا. اتنا گڑگڑائی ہے اس دن سے اور اب تک گڑگڑا رہی ہے. امیر المومنین کہتے ہیں مطلب کی بات بتاؤ، کہنا کیا چاہتے ہو؟ مسئلہ کیا ہے؟ کا مسئلہ ہی تو ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی کے اب رشتے آ رہے ہیں میرے پاس، پیغام آ رہا ہے میرے پاس، دیندار لڑکوں کی شادیوں کے رشتے آ رہے ہیں. اے امیر المومنین، میں ان لڑکوں کے ساتھ جو دیندار لڑکا ہے اس سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی بیٹی کے اس عیب کو اور اس گناہ کو جو وہ کر چکی ہے اس لڑکے کو بتاؤں یا نہ بتاؤں. اگر میں بتا دیتا ہوں تو کوئی دیندار لڑکا میری بیٹی کو نہیں ملے گا. اگر بتا دیتا ہوں تو انکار کر دے گا، نہیں مجھے یہ لڑکی نہیں چاہیے. اور اگر نہیں بتاتا ہوں تو ڈر ہے اس بات کا کہ کل قیامت کے دن اللہ میرا مواخذہ نہ کر لے، سوال نہ کر لے، تجھے معلوم تھا کہ تیری بیٹی سے زنا ہوا ہے، پھر تو نے اس لڑکے سے شادی کرتے وقت کیوں نہیں اس کو بتایا، چھپایا کیوں اس سے؟ دھوکہ تو نہیں ہو جائے گا؟ میں کیا کروں؟ حضرت عمر نے کہا کھڑے ہو جاؤ. جلاد سے کہا کوڑا نکال، اور 5 کوڑے مارے اس کو، باپ کو. تو اس نے کہا امیر المومنین آپ سے مسئلہ پوچھنے کوئی آئے گا؟ مسئلہ پوچھنے والے کو آپ کوڑا مارتے ہیں؟ کون مسئلہ پوچھے گا؟ ڈر کے مارے تو پھر کوئی نہیں آئے گا. حضرت عمر نے کہا اب یہ پوچھ کہ میں نے تجھے کیوں مارا. اب آپ پہلے مار لیا پھر پوچھو کیوں مارا. کہا میں نے تجھے اس لیے مارا کہ جب تیری بیٹی نے اللہ سے توبہ کر لی اور گڑ گڑا لی اور روئی، آنسو بہائے، اور تیری بیٹی کے عیب کو تیرے اور تیری بیٹی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو نے اپنی بیٹی کی غیبت مجھ سے کیوں کی؟ تو نے اپنی بیٹی کا یہ عیب مجھے کیوں بتایا؟ میں نے اس لیے مارا تجھے کہ تو نے مجھے بتایا. جب اس نے توبہ کر لی تو پھر بات کیا رہی؟ تو نے مجھے کیوں بتایا؟ اب رہا کہ اس لڑکے کو بتائیں یا نہیں بتائیں. تو سن، جب اللہ نے تیری بیٹی کے عیب کو چھپا لیا اور اللہ ہی نے تیری بیٹی کے عیب پر پردہ ڈال دیا تو تو کون ہوتا بتانے والا؟ جا اور چپکے سے اپنی بیٹی کی شادی اس نوجوان سے کر دے، اس دیندار لڑکے سے کر دے. جب اس نے اپنے گناہ کی توبہ کر لی تو قرآن کہتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے اپنے گناہ سے توبہ کی تو وہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. چار چپکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دے، کوئی ضرورت نہیں اپنی بیٹی کا عیب بتانے. اسلام تو یہاں تک عیب چھپانے کے لیے منع کر رہا ہے کہ یہاں تک عیب مت بتاؤ. ہمارے بھائی ہمارے عیب بتانے کے لیے کہاں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. اللہ ان کو ہدایت دے، عقل سلیم عطا فرمائے، غیبت چغلیوں سے بچائے. شریعت کے معاملے میں جو بھی نیچا ہو اللہ ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اور جھک کر کمپرومائز کرنے کی توفیق عطا فرما. کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. نرمی میں جو چیز ہمیں نظر آئی وہ سختی میں نہیں. میں نے بہت سخت بول کے بھی دیکھا ہے. 5-6 سال پرانی ہماری تقریریں اٹھاؤ، جہاں جاتا تھا کرفیو لگ جاتا تھا، لیکن اس کے بعد جو نرمی ہم اپنے اندر لائے اور جو لہجے کو میں نے چینج کیا، میرے بھائیوں مجھے نرمی میں جو فائدہ نظر آیا وہ ہمیں سختی میں فائدہ نظر نہیں آیا تھا. ہم اپنے تجربے سے بھی آپ کو بھی باخبر کرنا چاہتے ہیں. آپ نرمی سے لوگوں کو بلاؤ. سختی جہاں ہوگی لوگ بھاگیں گے. لہجہ نرم اپناؤ. غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں. کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. سب سے بہتر خطا کار وہ ہیں جو اپنی خطا کی توبہ کر لیں اللہ سے اور گناہ کی توبہ کر لیں. بار الہ ہم تجھ سے پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ قائم کر دے. ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہم سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دے. الہ العالمین جمعیت اور جماعت کے ہم حصے ہیں. اے اللہ ہم ان سے کٹے ہوئے نہیں ہیں، وہ ہمیں سمجھ رہے ہیں ہم کٹے ہوئے ہیں. اے اللہ وہ بھی دین کی دعوت، یہ بھی دین کی دعوت. اے اللہ کتاب و سنت کے ساتھ ہمیں دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما. کتاب و سنت پر ہم کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرما، ملنے کی توفیق عطا فرما. آپس میں اے اللہ اتحاد پیدا فرما. غیبت اور چغلی سے ہمیں بچا لے. اے اللہ اپنی غلطی پر نادم ہونے کی توفیق ہمیں عطا فرما.
اور اصلاح کرنے کی بھی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شادیوں میں ہماری بچیاں جو بالغ ہو چکی ہیں اور جن کو ابھی تک رشتے نہیں ملے، بار اللہ ان کو دیندار رشتے عطا فرما دے، اور جو ہمارے بچے جوان لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کو دیندار لڑکیاں عطا فرما دے، بار اللہ ہماری شادیوں میں آسانیاں پیدا فرما دے، اے اللہ شراب اور جوئے کی لت ہمیں ہمارے معاشرے سے نکال دے، اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، شراب اور جوئے سے ہمارے معاشرے کو پاک و صاف کر دے، دیندار ماحول ہمارے اندر پیدا فرما۔ اور اے اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے، تیرے نبی کا فرمان ہے، جیسے اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حکمراں مسلط ہوں گے۔ آج ہمارے اوپر بے ایمان حکمراں مسلط ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ اے اللہ پہلے ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر ہمارے اوپر تو ہمارے حکمرانوں کو سچا کر دے۔ اے اللہ صحت مند بنا دے، مسلمانوں کا ہمدرد بنا دے، مسلمانوں کا غمخوار بنا دے۔ دہشت گردی اور ٹیررزم کا جو الزام ہمارے اوپر لگتا ہے، اے اللہ حقیقت کی روشنی میں اور حقیقت کی آنکھ سے میڈیا والوں کو اور حکمرانوں کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جذبات کی گنگا میں بہنے کی ضرورت نہیں، حقیقت کی آنکھ سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے ملک میں امن پیدا فرما دے، شانتی پیدا فرما دے، ہم سب کو بھائی بھائی بنا دے، ہندو مسلم سکھ عیسائی ہمارے درمیان بھائی چارہ پیدا فرما دے۔ الہ العالمین ایک باغ میں ہر قسم کے پھل فروٹ ہوتے ہیں، لیکن کسی بھی پھل کو دوسرے پھل سے دشمنی نہیں ہوتی ہے، ایسی ہم اس باغ ہندوستان میں ہر مذہب اور ملت کا آدمی ہے، ہمیں ہر پھل کی طرح اس باغ میں رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی قرآن اور حدیث اور آخری نبی کی جو بشارتیں ان کی کتابوں میں آئی ہیں ان سب کو سمجھنے کی پریرنا دے، توفیق دے، اور ان کو سدبدھی پردان فرما، عقل سلیم عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں بار اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، طاعت دے، نگاہ کشادہ فرما دے ان کی قبروں کو، اور اللہ ان کی روحوں کو اعلی علیین کے اندر جگہ عطا فرما۔ ہم جب تک زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رکھنا، اور ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر فرمانا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔